نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له بیان کی جاتی ہے ایک مثال پس توجہ کے ساتھ سنو اس کو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ نہیں چھڑوا سکتے اس سے ضعف الطالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے یعنی طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں ما قدر اللہ حق قدری نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی قوت والا غلبے والا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج کا آخری رکوع آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے گزشتہ سبق کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل کوئی نہیں ہے اور اگر ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی آیات کو پسند نہیں کرتے اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اور پہلے فرمایا ہے کہ اس کو توجہ سے سنو اس کو توجہ سے سنو اور یہ بڑی عجیب مقام ہے
یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے انتہائی محبت اور شوق کے ساتھ اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مثال میں اللہ نے غیر اللہ کی قدرت اور تصرف کی نفی کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ ساری کائنات والے مل جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ ذرہ لے کر اڑ جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا سب محتاج اور کمزور ہیں، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس دھیان اور توجہ سے سنو اس کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، حاجتوں میں پکارتے ہو، مصیبتوں میں پکارتے ہو، اولاد کے لیے پکارتے ہو، رزق اور کاروبار میں برکتیں اور اضافوں کے لیے پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی پیدا کوئی نہیں کر سکتا، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ اجتماع کر لیں، اگرچہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے، ساری کائنات والے مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو لن یخلقوا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات والے مل جائیں، تقسیم کر لیں کام، چلو سر فلاں حضرت صاحب بنا لیں گے اور پر فلاں صاحب بنا لیں گے اور ٹانگیں فلاں صاحب اور پیٹ فلاں ہستی بنا لے گی، مختلف درباروں سے بنوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر بھی ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ جے کر پر مکھی دا بھجے، جے کر پر مکھی دا بھجے، توڑے ساری دنیا چا لگے، او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے، ساری کائنات مل جائے ٹوٹے ہوئے پر کو بھی جوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے جی، اور باقی مخلوق کیسے عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ماننا بھی ضروری اور مخلوق کے عجز کا ماننا بھی ضروری، لا الہ الا اللہ بھی ضروری اور لا الہ بھی ضروری۔ الا اللہ میں اللہ کے کمالات ہیں اور لا الہ میں غیر اللہ کی عاجزی اور کمزوری ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں، ساری کائنات عاجز ہے، ساری کائنات محتاج ہے، جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا وہ میرا شریک کیسے بن گیا؟ میں نے تو پوری کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، سرب کر لے، میری قدرت کی بنی ہوئی مکھی ان کے کھانے مانے سے کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے اپنا وہ ذرہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ روزانہ نہیں کھانے سے مکھیاں آتی، کتنی چیزیں لے کر اڑ جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے مکھی سے چھڑوایا ہے جناب؟ کوئی نہیں۔ تو جی صابر صاحب آج تک تو کسی نے نہیں چھڑوایا جی، لیکن نہیں چھڑوائی، ضرور مکھی چھڑوائی۔ ہاں برکر دیکھو صابر صاحب کی توجہ ہوتی ہے، فوراً صحیح جواب دیا انہوں نے، یہ بالکل توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، سارے مل کر بھی اس سے چھڑوا نہیں سکتے۔ کیوں؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب،
طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا مانگ رہا ہے اور طلب کر رہا ہے، یہ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، یہ بھی محتاج ہے، اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے والمطلوب، وہ بھی کمزور اور محتاج ہے۔ ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگ رہا ہے، ایک مجبور دوسرے مجبور سے مانگ رہا ہے۔ ارے مجبور اور محتاج سے نہ مانگ، اس سے مانگ جو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، الی اللہ، کس کے دربار کے؟ اللہ، سب مانگنے والے ہو، واللہ الغنی، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ باقی سب اس کے بندے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ شاعر کہتا ہے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ کیوں نہیں کوئی تیری صفتیں پا سکتا؟ کہ اس لیے کہ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں۔ جو ذوق و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ جس پہ ذوق آ جائے، جس کو تکلیف پہنچ جائے، جس کو سقم بیماری آ جائے، جس پر اجل موت آ جائے، جو ذوق و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اے اللہ بھلا وہ تیرا شریک کیسے بن گیا؟ اس نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزوروں سے نہ مانگو، شاہزوروں سے مانگو، اور شاہزور صرف کون ہے؟ اللہ۔ ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون۔ مخلوق مخلوق سے مدد مانگے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے، وہ خود جیل کے اندر ہے، وہ تجھے کیا رہائی دے گا؟ ارے جو خود محتاج ہے وہ تیری کیا حاجت روائی کرے گا؟ اس سے مانگ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ، ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ ارے اتنا نہیں سوچا جس نے نطفے سے تجھے انسان بنایا ہے اس کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے؟ اتنا نہیں سوچا جو اللہ تیرے ایک ایک وجود کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے، تیرے بال بال کا مالک ہے، تیری سانس کا نظام بنایا، تجھے بولنے کے لیے زبان اور قوت دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، جس تیرے وجود کے اندر 360 جوڑ جس نے بنا دیے ہیں، اس رب کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے مانگنے جاتے ہو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، نا قدر ہو۔ جس نے اللہ کی قدر کی ہوتی تو وہ کبھی اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے، غلبے والا بھی ہے۔ وہ قوت والے کو چھوڑ کر کمزوروں کے پاس گئے ہو، غالب کو چھوڑ کر مغلوب کے پاس گئے ہو، حاجت روا کو چھوڑ کر اس حاجت مند کے آگے گئے ہو، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ رب کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے نیک بندوں کو
جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو، بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو، وہی سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اور پیر نصیر الدین صاحب کیا فرماتے ہیں، گولڈ شریف والے پیر صاحب فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، باب طلب وہ دروازہ جہاں سے طلب کرنا ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور تمہاری بے طلبیاں، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ اللہ، آب ہو گیا پانی اور سراب ہو گئی ریت، جو دور سے پانی دکھائی دیتے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں، ایک طرف پانی ہے چشمہ ہے، دوسری طرف سکی خشک ریت ہے، فرمایا پانی کے چشمے کو چھوڑ کے ریت کو چاٹنے جا رہے ہو؟ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب کے ہوتے ہو یہ تم بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ یہی بات اللہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ غالب بھی ہے، اللہ قوت والا بھی ہے، اس سے مانگو۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان کی جاتی ہے ایک مثال، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے واپس چھڑوا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبے